علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ شکم قدوس و وقاصت سے پہلے اور سورۃ اسرائیل کی آیت نمبر 9 کی فاصل لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ اور نئی کی آج 29 تاریخ ہے رسول بسم الله الرحمن الرحيم قال أرأيت الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا قال لهم فمن تبعك منكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم في البحر ضرا تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. پہلے الفاظ میں شہادت ہے قال اس کے بعد ابلیس کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے بعد الذی کرمت علیہ مجھے آپ بتائیں میرے شیطان اللہ سے کہتا ہے مجھے آپ بتائیں الذی یہ شخصیت جناب آپ کو کرمت علیہ تو ہے اس کی مشکل تقریب اور عزت کی برتری ثابت کی ہے لیکن اخرتنی الی یوم القیامہ اور آپ مجھے مہلت دیں قیامت تک قیامت کے دن تک احتنی کرنا مولے ابو الا قلیلا تو میں چر سے کر دوں گا اس کی ساری کو بگاڑ کروں مگر کم لوگ تھوڑے لوگ ہیں قال رب کہ اللہ کو میں کیا کرا من تعبیر دل کو جس سے بھی تیری پیروی کی ان میں سے انسانوں میں یا جنوں فإن جہنم جزاؤہم جزاء موفورا اور بے شک جہنم کو تم لوگوں کو بلا اور وہ جزا بھی پوری پوری آتے ملے واستفزز پس کو کھینچ لا مہیا کر من استطاعت منکم جس کی تو طاقت رکھتا ہے بے صوتی پر کی آواز کے ساتھ کو کھینچ وأجلب عليهم بخيرك أو تراهم الفرد ورجلك ترى پیادے وشاركهم بالأموال والأولاد اور تو شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ ان کے مالوں میں ان کے اولادوں وعدهم اور ان سے وعدے کر وما يعدهم الشيطان إلا غرورا تو نہیں شیطان کے وعدے تو نہیں شیطان وعدے کرتے ہمارے سب لوگ کون رہتا ان عبادی یہ جواب کا خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نے ان عبادی جو میرے بندے خالق عباد الرحمن لیس لک علیہم سلطان تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ کوئی سلطان کوئی برہان جو کامیابی نہیں تو افغان کے رنگے کا وزیر تو کافی ہے تیرا وقالت اور جس کو سرپرستی کہہ سکتے ہیں اس درجے میں تیرا والا سرپرست کی حفاظت کرنے میں کافی ہے
یعنی ان لوگوں کی پتہ چلا ربکم الذی تمہارا رب وہ ہے یجری لکم الفلک فی البحر جو چلاتا ہے ہانکتا ہے تمہارے لیے کشتیاں سمندر لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم تلاش کرو علم فضل برادے سے رزق ہے کاروبار ہے منافع انہو کان بکم رحیما بے شک اللہ تم پہ رحم کرنے والا ہے رحیم وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ جب کبھی آپ کو نقصان پہنچا سمندر میں سمندر کو سفر میں وَلَمْ تَنْتَقِمُوا یا ہواؤں کے بغیر طوفان آندیاں یہ تو آدمی ہے اس کی طرف اشارہ ہے تو وَلَمْ تَنْتَقِمُوا ہے تو کیوں جاتے ہیں سارے ان کو تم پکار کرو اِلَّا إِيَّاهُ مگر صرف اللہ ہی اللہ اس کا سہارا اس کا نام وہی باقی رہے فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ اور جب وہ تم کو خشکیوں میں نجات دیتا ہے أَعْرَضْتُمْ پھر تم اس سے بات کرتے نہ کر لیتے وَقَالَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور حضرت انسان ہے ہی نہ شکری کر رہے ہیں پہلے دلشن رہے حضرت انسان حضرات قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے سوال کیا تھا ابلیس اور فرمائے کہ یا ابلیس اس کا تھوڑا سا غور کرنا یہ تو جاگنے والے تھے اللہ نے جمع کیا ہے امت کو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر آپ کا خطاب نہیں کرا یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنے والوں کو رسول پاک کے باتوں سے اچھا نہیں کرا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون جس طرح بزرگ باتیں یا سفیان یا رضوان یا شعیب یا فلاں اس طرح اللہ تعالیٰ اس طرح رسول پاک کا نام لے کر یا محمد نہیں ہے اللہ رب العزت نے یا فرمایا ہے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المرسل یا ایھا المرسل یا محمد اور عاشقوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے بڑے تشدد کے ساتھ اصلا یا محمد کیا ہے ان نظریہ سڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مقابلے میں ضد کے ساتھ اور دربی کے ساتھ اور باقاعدہ چلو کے ساتھ یہ بات کرنا تو اللہ اس کے ذمہ ہے اگر ایسے کرو گے ان تحبط اعمالکم اگر اعمال کا ہے اگر ایسے کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائے تو انتم لا تشعرون میں سمجھ نہیں آئے گی تو پتہ کر لیں تو گزارش یہ ہے کہ یا کا کلمہ متکلم کے لیے ہوتا ہے مخاطب کو بات کر رہے ہو اگر اس کی فضیلت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یا ابلیس کو کر دیا سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے صرف کی حالت پہ ہم رہے ہیں جو اس کو سمیش کرتے ہیں ہم لوگ کو خوش کرتے ہیں کام کرتے رہو تو کہنا کیا ہے یہ پکڑ ہوگی پکڑ سننی ہے ایسے کہا پکڑ ہوگی کا کلمہ أنه لا يعلم شيئا كأنه لا يسمع ولا يرى مسؤولين ذلك الأمر استجابة ما شعور إنسان ہے تو گزارش یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے یا یرید من بنا کر تحت الرحمن ملک کو دیوان ملک کو بھیجے ابلیس کو بتا اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے وہ تو پیدا کر گیا اس نے خود ہی کام کر کے خود ہی پیدا خود ہی لگی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم خیر میں بہتر آگ بہتر ہوتی ہے مٹی کے مقابلے میں زیادہ بہتر اس کے بعد فخر استغنا رحیم دربار تو محدود ہے میری رحمت تیرے سے بڑھ یہ کیسے تو ایک اور مسئلہ سمجھ آتا ہے لوگ جدید لوگوں سے خصوصی رکھتے ہیں قریب میں چلے گئے کسی بار میں چلے گئے بھائی مطلب چلے گئے پھر ان میں نقل اور ان کا تفصیل نہ بنا کیونکہ ہمیں اتحادی صدی ہوتی ہے ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے ہی بیت معلوم ہوتے ہیں اور تو دنیا میں دینے آئے گی قرآن مجید کے اندر سورت جن کا نام ہے اور اللہ نے بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جن انسانوں کو پیدا کیا ہے اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی
کہ اللہ نے اور اعلان کیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں نے جنوں انسانوں نے جہنم کو بھرنا ہے۔ یہ تو اللہ کی بات میں کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ ابلیس نام آپ سنتے ہو، سورۃ کہف پر ایک شاعری ہے سورۃ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ ابلیس ہے اس کی نسل جنات ہے اور فسق عن امر ربہ اپنے رب کی نافرمانی کر اس نے اور اللہ مردودوں میں نظام کی وجہ ہوئی۔ لہذا یہ بات ماننا ہے، عقیدہ میں رکھنا ہے کہ جن مخلوقات ہیں اللہ نے بڑے بڑے خوبصورت بات سمجھو، اللہ تعالیٰ نے جو جزا و سزا کا نظام بنایا ہے، جنت اور جہنم کا جو خبر ہے اس میں دنوں نظام ہوئی ہے۔ باقی مخلوقات کا ذکر کیا ہے، اپنے بدلے دلوا کے کسی مارا رکھے اس کو سزا دیں گے، ان کی قبریں بناؤ مٹی اور یقون کا پھر یاد نہیں کرنے کو ان کو قرآن یہ جواب میں کہتے ہیں وہ ساری مخلوق جو ہے انسان اور جنوں کو مٹی بنائی جائے گی تو بہتر کہیں گے یاد نہیں کرنی کاش کے خون کو قرآن میں بھی مٹی بنانے والا حساب ہونا مجھے سزا۔ یہ نقشہ ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا سبب ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہوئی اور اس نے شیطان نے جواب دیا کہ مجھے مٹی پہ بنا دیا ہے اس کو سبب رکھے گا کہتا ہے کہ میں زندہ کروں جس کو مٹی سے ڈالا دیے آدم صاحب کو مٹی زیادہ کام کا یہ سبب تھا۔ آج کا سبب شروع ہوتا ہے تو ابلیس نے اللہ سے کہا تو اگر آئی کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ، اللہ سے کہتا ہے مجھے بتاؤ اللہ صاحب حالت یہ جو شخصیت ہے جس کو آدم کہتے ہیں اللہ کی کرم علیہ جس کو پورے بے اس کو برتری عزت شرف مشدود البلائی کا بنایا ہے لیکن اخرتنا الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے مجھے موت نہ آئے لأحترقن ذریتہ، تو میں اس کی ذریات اور اس کی اولاد کو جڑوں سے کاٹ اس کا میں سجا نازل ہوگا، اس کی ساری ذریات کا لیکن اللہ کرے گا چھوڑے لوگ کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن میں کہا ہے میں ان کی دائیں جانب سے ان کی بائیں جانب سے اگلی جانب سے پچھلی جانب سے حملے کر کے ان سب کو میں نے اکاڑ کے باہر کر باتہ کر مخلصین اور یہ کہ تیرے مخلص کرتے ہیں خالصتاً تیری رضا اور تیرے اس رضا کے حصول کے لیے دنیا میں رہ رہے ہیں وہ بچیں گے باقی سارے فارغ۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کون اللہ سب کچھ چلا جائے وہ تجھے مہلت مل گئی ہم من کا میرا کمین ہو جو تیری پیروی کرے گا آدم کی ذریات میں سے جناب آدم کی اولادوں میں سے فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، کیونکہ تم ان کا لیڈر تم ان کا رہنما سالار ہوگا جَزَاءً جَزَاؤُكُمْ ان کی جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے اور تیری سب کی جزا پوری جہنم میں پوری سزا ملے گا ایسا ہے وہی بات ہے جہنم میں کچھ لوگ بڑے مزاق میں رہتے ہیں انداز ان کا بڑا علمانہ ہوتا ہے۔ اچھا جی حضرت صاحب کی بات کو بتاؤ جن مخلوق ہے آپ سے پیدا ہوئی ہے ہنجیات سے پیدا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو اس کی ضروریات کو آپ میں پھینک رہے ہیں تو آپ میں جل رہی ہے تو دو چار گاڑی آپ میں پھینک دے تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی مخلوق کو آپ میں ڈالنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن میں دے دیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں کوئی کچھ وادیاں ہیں جہنم کی دوسری وادیاں وادیوں سے بنا مانتے جہنم کی آنے والی وادیاں دوسری وادیوں سے بنا مانتے۔ دوسرا یہ بولنا ابو الکلام آزاد یہ مفسر قرآن تھے اور میرے خیال یہ نوجوانوں کو علم ہونا چاہیے جب پاکستان ملک بنا انڈیا سے ہم الگ ہوئے ہیں یا انڈیا الگ ہوا ہے تو انڈیا کی حکومت نے ہندوستان کی حکومت نے مولانا ابوالکلام آزاد کو وزیر تعلیم لگایا اور وہ اہل دیش ہے مفسر قرآن تھے اور وہ بہت بڑے فاضل شخصیت تھے۔ ان سے کسی بندے نے یہ سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ بنا رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ ایسے لگے ہو رہا ہے دوسرا یہ کہ اگر اللہ ہے تو دکھاؤ کدھر ہے نظر نہیں آتا وہ یہ بھی سوال تھا کہ اگر اس کو دھیان میں آپ کو آگ میں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے
مولانا بہت ساری سنتے رہے، سننے کے بعد نتی کا ہے تو ہوگا تو جیلا وہ وہاں پہ اسے جلد بھی مارا سارے شروع میں اسے کوئی مولوی صاحب کو جواب دیا اور شروع میں کوئی مولوی صاحب کو جواب دیا پھر مارا دنیا میں کیا ہوئی پوچھا کیا ہوا جلد بھی مولانا میں دکھاؤ کی طرح صبح کہیں گیا صرف سمجھیے رام کا نہیں ہوا چلی چلی کبھی پورے دیے بھائی نہیں ابھی کبھی باہر میرے روڈ دے رہا ہے وہ کہتے ہیں غلط ہوتی ہے تو دکھاؤ، وہ کہتے ہیں غلط ہوتی ہے دکھائی نہیں جائے اور اللہ ہے لیکن دکھایا نہیں جائے جیسے وہ غلط دکھائی دیتا ہے میں ہمیں نہیں دکھاتا۔ دوسری بات فرمائی تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، ہاں تو مٹی پہلی ہے مٹی پٹی کو لگا کہ غلط ہوئی ہے تو آپ کو آدمی بتائیں گے تو اس کو بھی کرے گا تیرہ کاروباری خالق کا نکل کا مسئلہ تیرہ نکل ہے۔ دوسرا تیرہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا خالق کوئی نہیں بنا تو میں پہلے یہ کوئی آٹومیٹکلی ہو گیا تجھے لگی الگ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بولیوں کو جواب دینے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایسے سوالات کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو توفیق دی ہے۔ اس مرد کے ساتھ مقام لیتے ہوئے ایسے لوگوں کو لاجواب انشاءاللہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا تو اللہ چلتا ہوگا امن کا میرا منہم ان میں سے یعنی آدم کی ذریات میں سے جو تیری پیروی کرے گی تو ان جہنم جزا پہ جہنم ہے تمہارا بدلہ ہوگا اور جزا ہوگا پوری طور پر اس کی جزا ملے۔ اللہ تعالیٰ نے غریب بات ہے بس منش کا پھر تو فائنینشیل اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے لیے اپنا سنگی کرانے کے لیے فائنینشیل کو کس کو قابل کرتے ہیں اپنی آواز کے ساتھ وہ بولتے لوگ کام میں دل میں سو میں آواز اور اپنی دعوت کے ساتھ ان کو بڑھاؤ تو ایسے بھی پہلے ہیں کہ خیر کا جو گھوڑے جڑا اور لوگ کہتے ہیں اچھا جی جتنے تو میں گھوڑے جڑا خود کے ساتھ میں یہ ضرور مطلب بھی ہے گھوڑے کو آگے وہ ایسے ہی کا پیدل رجال پیدل چلنے والوں بولتے ہیں یہ رجل کو رجل بھی کہتے ہیں بندے کو پیدل چلتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم گھوڑے والے اور اپنی طاقت کے ساتھ اس طرح وہ شاعر کے کمانے والا اولاد ان کے مالوں اور اولادوں میں تو شریک ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے تو پہلے غیر اللہ کے نام میں حصے رکھے ہیں یہ فلاں پریواروں کے لیے یہ فلاں بزرگ کے لیے یہ سارے شاید رکھے ہوتے ہیں غیر اللہ کے نام کی ہر شاید ہم اپنے دل سے گزارا اللہ نے جان بتایا میں نہیں کہہ رہا اللہ نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ یہ سارا کچھ اللہ نے حرام کر دیا جو غیر اللہ کے نام کا ہو تو اللہ نے بتایا کہ مالوں میں شریک ہو جا ان کی غلاموں میں شریک ہو جا بڑے تو ان کو وعدے دلاؤ کیا مطلب تیری دعوت ان کو تیری پارٹی میں شامل اس دنیا میں شامل ہونے کے لیے رکن سازی کا اور ان کو وعدے دلا بما یعدہم الشیطان غرورا اللہ تعالیٰ شیطان کے جتنے والے سارے قرآن سارے جھوٹے سارے لوگ کیوں توجہ کرتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا فیصلے ہو جائیں گے اور فرمان ہے کہ جنت وہاں شیطان ایک اعلان کرے گا وہ اعلان اللہ نے قرآن مجید کا لکھا ہے شیطان کہے گا اللہ سچا کا لوگوں کے اپنے مریدوں سے کہے گا اللہ سچا اس کا رسول سچا اس کا کلام سچا تم نے سچے رب کو چھوڑا سچے قرآن کو چھوڑا سچے رسول کو چھوڑا میں فراریاں مارتا میں ٹوٹا میرا پروگرام ٹوٹا میرے سارے جتنے سب بات کرتا ہے تم نے مجھے مانا اللہ رسول دعوت کو چھوڑا لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم مجھے ملامت نہ کرو اپنے کو ملامت کرو اور کچھ لکھ لے میں اپنے اکٹھے جانا میں یہ باتیں ساری قرآن میں لکھی ہوئی ہیں یہ قیامت کی باتیں اگر ہوگا تو اللہ نے وہ گمتی دی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان جو میرے بندے ان کا تیرا وعدہ نہیں جائے گا یہ ہے سبحان اللہ میں کہا اللہ کے کرو دعا اللہ نے اپنے بندے بنائے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما یہ رحمان کے بندے رات کو روتے ہیں جاگتے ہیں قیام کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں
اپنی اولاد کے لیے اللہ ہمیں شر سے بچا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ سارے رحمان کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم رحمان کے بندوں میں بہت شمار ہیں. زمین پر چلتے کس طرح ہیں، رات کو سوتے کس طرح ہیں، معاملات میں کس طرح ہوتے ہیں، مشکلات آنے پیدا کرتے ہیں، خوشی آنے پیدا کرتے ہیں اور وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیغام کو مضبوط کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان اور رحمت ربک وکیل، تیرے ہاتھ ان کے لیے وکالت کی کافی ہے. جس کی وکالت میرا رب کرے اور کیس بھی اللہ کے پاس لگ رہا ہے کہ وکالت کی اللہ کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ کیس جیتے گا. وہ کیس سمجھو تیرے حق میں ہوگا اور اللہ کی عدالت میں کیس لگ رہا ہے تو اللہ نے وکالت کرنی ہے. سبحان اللہ. جب اللہ کو تعلق کرے گا تو پھر سجنوں کو تو حدیث کا ترجمہ ہوگا نا. امام ابن جوزی صاحب اللہ کے رسول نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کو بن گیا اللہ اس کا بن گیا. ایک اور حدیث ایک باری کی ہے اس میں میں تھوڑی سی بلند کر رہی ہوں. رسول پاک نے فرمایا جب بندہ نفل پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، شرط کا خلاف کرتا ہے، رسول کی رضا کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، پھر اللہ کا جب لاڈلا بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں، بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اس کا کلمہ کیا ہے؟ جس کا کلمہ ہے وہ دیکھتا وہ ہے جو اللہ اجازت دے، وہ بولتا وہ ہے جو اللہ اجازت دے، وہ چل کے جاتا اس کرتا ہے جس کی اللہ اجازت دے، وہ مجسمہ ہی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. یہ ہے تو کہ اللہ تعالیٰ جو میرے بندے ہیں کون مت دے گا چاہوں نہیں کرے گا. میں مثال دوں، شاید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے اور شیطان کی طرف سے آ رہے. شاید عبد القادر جیلانی صاحب جتنی چیزیں حرام تھی آنکھ سے بڑھ آنکھ ساری حرام کر دی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمانے لگے دین مکمل ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنا نبوت آنا بند ہو گیا. یہ رحمان کی آواز نہیں شیطان کی طرف رحمت پڑا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا. پھر آواز آئی شاید صاحب کسی عالم کو ہم جانتے تھے پھنس گئے ہو ورنہ میں نے پکڑا دے لیا. پھر اللہ سے دعا مانگی اللہ اس کے فتنے سے تو نے مجھے بچا لیا ہے، تیری رحمت شفقت اور پیار کے ساتھ میں اس برباد کے فتنے میں حملے سے بچ گیا ہوں. اس نے چکر کرانا ہے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، تجھے کہنا تو کتنا خوبصورت ہے اور تیرا فلانا کتنا کام ہے اور تو بے کتنا ہے اور تیری فلانی کیا کس ہے. جب خبر آ گیا میرا غلط ہو گیا. اب اس طرح غریب اور فتنے حضرت وہ باپ کو مار رہا ہے، وہ ماں کو مار رہا ہے، وہ بیوی کو مار رہا ہے، وہ باپ کو گالیاں دے رہا ہے، وہ ماں کو مار رہا ہے، وہ اس کا سارا جتنا سلسلہ ہے یہ شیطان کی پارٹی کے تحت ہمیں ہیں لوگ. تو اللہ فرمائے میرے بندوں کا تیرا بار نہیں ہے. توجہ فرمائیں فرمایا ربکم الذی دنیا والا جو تمہارا رب ہے، تمہارا جو اصل مالک ہے. یوزی لکم الفلک فی البحر، وہ پہلی بیڑے کو کشتیاں سمندر کی سطح پر وہ چلانے والا ہے. کتنے کتنے بڑے جہاز ہیں، کتنے کتنے سے بیٹے ہیں، کتنی کتنی کشتیاں ہیں. سمندر کے اندر وہ لہریں ہاتھیں مارتا اور سمندر کے اندر ان کو پار کرنا، خطرات سے بچانا، غرقابی سے بچانا، مال و دولت سے بھرے ہوئے سفینے اور جہاز کنارے پہ لگانا. یہ کس کا کام ہے؟ ارشاد فرمایا تبتغوا من فضلہ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. جہاں ہے مجھے بات یاد ہے اے ملیال یار تو کتنے جاتے کن ہے بزرگ ہے تو بزرگ رہتے بات ہے تو بزرگ ہے تو بزرگ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بھی عمرے کے لیے گیا ہوا تھا. اللہ نے بہت موقع دیے ہیں اللہ کی توفیق سے. تو میرے شہر بھی کچھ دوست بھی تھے جو کاروباری تھے. اب وہ فون میں بتا رہے انہوں نے کچھ لوگ کے اتنا بڑا سودا کیا بتا کہ وہ جہاز بھرے ہوئے لوگوں کے جہاز اللہ وہ لوگ بھرے جہاز آ رہے ہیں. اب ایک دوسرے کو کہتے رہے تو سمجھ رہتا تھا لو پالی کو کہنے لگے لوگ ایک کروڑ کو بچ گیا. لو پالی 50,000 ہو پڑا گئے تو 50,000 اگلے دن کروڑ بڑھ گئے. یعنی انسان اپنے وہ جو نفع ملنے والا ہے ساری چیزیں اللہ نے پہلے بتا دیا
ہم یہ سفینوں میں جو مال آ رہا ہے جو میرے ہوتے ہوئے سمندر کی سطح پہ تیر رہا ہے تیرے گھر کو جانے کا بندوبست میں نے کیا لیکن مجھے فیصلہ کیا اللہ یہ کروڑ مجھے بچ گیا ہے کہ ادھا کروڑ تیرے بندوں میں سیکھ جاتا کبھی مجھے فیصلہ کیا اللہ میں 4 کروڑ بچ گیا ہے مجھے یاد ہے وہ تمہارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ نہیں ہیں تو انہوں نے میرے سے کہا کہ میری زمین رکھتا ہے اگر مجھے 4.5 کروڑ مل جائے میں نے سیو کر بلکہ 4 ہم نے کسی بساطے سے پتہ کیا تو وہ 4.5-5 تک ملنے کا امکان تھا میں نے کہا کہ 4 کو ہٹا دو اگلا سا ہے پھر 2 دن پہلے لگے کہ میں نے 6 دن پورے 6 دن کچھ وقت میں جب 6 تک پہنچا ہوئی میں نے 6 کو ہٹا اترا تھا کہنے لگے نہیں ہٹ لیں تمہارا تو نہیں کیا انسان صاحب نہیں پھر ہوگا امام الانبیاء نے سچ فرمایا اس پیڑ کی اس کے اندر جو کھڑا ہے وہ کہیں بنے ہیں وہ جگہ اس کو پکڑ کی گڈی کرنا کوئی شے نہیں کر سکتا میرے اللہ نے سچ فرمایا ارشاد ہوتا ہے بھائی سن لو کیوں ایسے ہم کہتے ہیں اللہ پیار کر دینا اور موٹے ہم اس لیے کراتے ہیں تو پیار ہے میرے بدل سے بات کیے میں نے مال مال کر دیے کر بھی بھر دیے ہر ہے پھر گئے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ تَبْغُونَ مِنْ دَوَارِهَا اگر سمندر میں کشتی میں طوفان آ جائے اور اس میں سولے آ جائیں اور اس میں بڑی بیماری آ جائیں تو فرمایا مسکوٹیوں سے بچانے والا میں ہوں اور تو بھیڑ کے تو بچے شہر آپ کے ہو جب مکہ پتہ ہو مکہ پتہ ہونے کے دوران یہ میرے سال کے بعد نے اعلان کیا تھا فلاں فلاں جہاں مل جائے تو کام کو بات پتہ نہیں وہ پتہ لگا ایسا جانا کرنا اگر کوئی کھانا کھانا کے اندر داخل ہو گئے کھانے کھانے کے گلاب کو پکڑا ہو تو کھانے کھانے کے اندر بھی اس کو پتہ لگا ان میں ایک اکرمہ بن ابو جہل تھا چودھری ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کا کزن جب آپ کو اس کو پتہ چلا تو وہ یمن کی طرف کشتی میں سوار ہو تو سمجھ نہیں پا دیا بڑی سننے والی بات ہے جب وہ سفینہ جا رہا ہے تو میرے رب کو بڑے بڑے خوبصورت تصویر میں ہدایت دینے کے لیے دعائیں کریں طوفان آ گیا جب طوفان آ گیا تو مشرکوں کا یہ عقیدہ پکا ہے جب طوفان آ جائے تو اللہ کے علاوہ طوفانوں سے بیڑے پار کرنے والا کوئی نہیں سارے لاکھ مناظ حکم کو چھوڑ کر اللہ 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 کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا انت لا الہ الا انت لا الہ الا انت ارے لگے ایک بزرگ کے یہ لگا ہوا ہے لاکھ مناظ حکم انہوں نے کہا جو اشاروں کا مرنا دینا تو میرے کہنے جب بچنا ہے تو ان کو چھوڑو تو ایک کو بھگان ایک رحمت کو اللہ نے ہدایت کا سبب پر جان دیا میرا ویر محمد کریم وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے لڑائیاں کر کر کے ہم نے جنگیں کر کر کے کتنا نقصان کیا ہے اگر یہی مسئلہ ہے کہ طوفانوں میں اگر اللہ کام آتا ہے تو امن سلامتی کو کام نہیں آتا اب آپ وعدہ کر دیا اللہ تعالیٰ سے بات شروع ہوئی اللہ ہمیں موقع مل جائے کشتی پار کر جائے مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا ہے سلمان کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ کشتی پار لگ جائے تو پھر میں تیرا تو میرا کشتی پار لگ گئی اب یہ بھی کہہ رہے کہ محمد نبی نے نام کیا لیکن ہم کو یہ بھی پتہ چلا رسول پاک کو معافی نامے عام کر رہے ہیں اور معافی نامے دے رہے ہیں سمجھ آئے تو ان کی گیری کو معافی دیتی انہوں نے جو بات کی اللہ کے رسول اگر کی کرنا کو دے ہیں تو اس کو معافی مل جائے سرکار کا مل جائے کہ آپ نے چھوٹا بھی دیا اور اپنا امامہ بھی دیا تاکہ پتہ چل جائے یہ پگڑی امامہ امام الانبیاء کا یہ دستار فضیلت شہید الانبیاء کا یہ نارائن رسالت کے بعد کے تو وہ لے کر بیوی اکرم کے پاس جب اکرم کو لے کر امام الانبیاء آئی بات کری توجہ سننے والی رسالت کے بعد نے جب دیکھا کہ میاں بیوی میرا کزن اور اس کی نبری بیگم کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں معافی مانگنے کے لیے آ رہے ہیں اور دین قبول کرنے کے لیے رسول پاک نے تھوڑا سا آگے بڑھ کے استقبال کیا تاکہ اس کا خوف لگا فارغ ہو جائے
سیاحی بنے، جلدی بنے، امام الانبیاء کی روایات کو بیان میں روایت کرنے والے بنے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث کی کتابوں رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے توفیق دی، کسی نے کہا تھا مدینے کے دلالت کے دنیا کے امام روایت آپ نے میری اللہ تعالیٰ نے امام نے تو اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جب تم پڑھتے ہو، جب تمہارے لیے ایسی مصیبت آتی ہے وَإِذَا نُصْرَ الْمُرْضُ بِالْبَحْرِ ظَلَّمًا تَرْكُونَ جن کو پکارا کرتے تھے سر سوڑ کرتے سب کو ضائع ہو جاتا ہے الہیہ سے پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ جناب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے تو بیٹھ گئے صرف مسٹیک ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے اجازت ہے میں بھی چلا وہ اپنے انداز میں مچھلی کے سوار ہو کے جانے کے لیے قوم کا رضا جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنایا میرا پیغمبر لاکھ کو میرے سے نہ پوچھے اور مچھلی زبان آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جو بندہ باغی ہو کر یا اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا تو غلط ہے جب انہوں نے جواب دیا جناب یونس علیہ السلام نے کسی کو کہنے نہیں کچھ نہیں اور کانا میں لوگوں کو نبی قرآن نبی نے نام ان کا ہے یونس علیہ السلام کا ہے کہ جب لانگلہ کی تو جب مچھلی کو حکم ہوا ہے یہاں سے گئے تو مچھلی نے منہ کھولنا اگر پہلے گئے مچھلی حکم تھا نکلنا ہے کھانا نہیں پھر قرآن میں طریقہ ہے ہم نے جناب یونس سے رابطہ قائم کیا اور فرمایا بڑی گئی آپ گرفتار ہو گئے میرے نانے ہو میرے پیارے ہو گرفتار ہو گئے میں وظیفہ بتاؤں نہ ہم پرانا میں مصدقین اللہ کے تحقیقت نہیں میں وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کو وظیفہ نہ پڑا تو میں اتنا قادر قیامت کے دن جب مچھلی بھی زندہ رہے گی کوٹ بھی زندہ رہے گا مچھلی کا پیٹ میں رہے گا میں رکھوں گا پڑھ لے وہ کیسا پڑھا ہے مفسر لکھتا ہے جب لا الہ انت 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 یہ جا کے روایت عرش ہے عرش کے بلانے والے فرشتوں نے پوچھا اللہ یہ بات کس بزرگ کی ہے پہلے بدلے تم اللہ فرماتے ہیں میرے داخلے کی ہے پیارے کی ہے تمہارے دل میں پیارا کہتے تو نہیں پتا مجھے پتا اگر تمہیں پتہ چل بھی جائے تم لے نہیں لگے اب کسی نے بلی نے کہا کہ کوئی جب بزرگ بیٹھنا جائے بزرگ بیٹھنا کسی نے کہا قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ہے مکی کی قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ہے مکی کی مکی کو بنانا دور رہا ایک ماحول بھی بدلا نہ سکا یونس نے پکارا اے اللہ وہ بیٹھ گیا کشتی میں حکومت رات ڈال نہ سکا وہ خود کو پار لگا نہ سکا دور رہا محبوب تیرا کسن کو کشتی میں بٹھا نہ سکا 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا ان کو بھیج دی اور بستی والوں کی توبہ قبول کر لی ان کو ہدایت دے دی اللہ کو عزت سارے کام کر دی اشارت ہے اگر بیڑیوں کے اندر کشتیوں کے اندر طوفان آ جائیں میرے علاوہ سارے بھول جاتے ہیں کہ میرا انعام چلتا ہے اشارت میں بات جاتا ہے باقی چلا کر کرے گا دین بند کر شیطان نے اللہ سے کہا مجھے بتاؤ آدم یہ کچھ شخصیت ہے تکرم قاضیہ جس کو تمہیں عزت بخشی ہے مشکل لیکن اخرت من الى یوم القیامہ اگر تم مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے لأحترقن ذریتہ ان کا بنے گا تو میں ضرور اس کی جڑ کو اکھاڑ دوں گا اس کی ساری ذریات کو اگر قریب تھوڑے لوگ بنے تو اللہ تعالیٰ دفع دو من تابع منهم جو تین پیروی ان سے کرے گا فإن جہنم جزاؤہم جزاء موفورا تو جہنم تمہارا بدلہ ہوگا قبول کوئی جزا ہوگی بس تو کھینچ رہا منش کرتا تو میرے ہوں ان میں سے جن کے تو طاقت رکھتا ہے پھر سو دے گا اپنی آواز کے ساتھ اور آجنے والے جن کے خیلے گا اور تو دراؤں گا اپنے دھوڑے وراجلی کا اور اپنے پیادے شارک ہوں کے لمحالے والے مقدار اور تو شریک ہو جا ان کا مادوں میں پولا کروں واقعی تو ہم اور ان سے باتیں کریں وما يعلم الشيطان والذي وعد الشيطان جيدا غرورا ورفقا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان یقیناً میرے بندے نہیں ہوگا تیرے لیے ان کے خلاف کوئی
سلطان کو غلبہ ڈاکٹر فاضل رشتے کا وکیل بقیہ تیرا رام وکیل ہونے سے ربكم الذي يسقي لكم الفلك في البحر تیرا رب وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تمہاری کشتیاں سمندر میں پانی کی سطح پر جتنا بدل وہ من فضل تاکہ اس کا فضل تلاش کرو انہو کان بکم رحیم بے شک وہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ سمندری سفر میں جب تمہیں کوئی غلط جو اپنی قوم کے انسان بندہ وہ ہو جاتا ہے من کا خون ان کو جو تم پکارتے ہو الا فیہا مگر صرف اندازی فلما نجاکم الى البحر اعرضتم جب تمہیں وہ لگا دیتے ہیں خشکیوں کی طرف اعرضتم پھر تمہیں راستہ لیتے ہو تو اس سے نرموں کے ملتے جو کان انسان کا بولا انسان ہے کہ کیا شکر گزاری نہیں کرتا اور نبی کہتے ہیں کہ اگر بات کرتا ہے روٹی رچ کے کھا لے سیروں کو کھا لے پھر بھی وہ شکر نہیں کرتا اللہ کے خبری کی لحاظ ہے ہماری سمجھا تو اگر